نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ ریاض الصالحین میں سے ہم آج کتاب التوبہ کے بارے میں احادیث پڑھیں گے۔ توبہ کے بارے میں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان سے جو گناہ بھی ہو جائے اس پر توبہ کرنا واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے تو اس توبہ میں 3 چیزیں شرط ہیں۔ اگر یہ 3 شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو توبہ ویلڈ نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ سے باز آئے، یعنی جو غلط کام کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، کیونکہ وہ توبہ کوئی توبہ نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور ساتھ ہی زبان سے توبہ توبہ کرے اور عملی طور پر وہ سب کچھ کرتا چلا جائے۔ دوسری بات یہ کہ انسان سے جو گناہ ہوا ہو یا جو غلط کام ہو جائے اس پر نادم ہو، اسے شرمندگی محسوس ہو اور وہ دل و جان سے اس بات کا احساس اور شعور رکھتا ہو کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ اور تیسرا اس بات کا وعدہ کہ آئندہ وہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا، پھر یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ تو اس طرح توبہ مکمل ہوتی ہے۔ ان 3 شرائط کے ساتھ جو انسان توبہ کے دروازے سے داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے امید کی جاتی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جائے گا۔ لیکن اگر گناہ کسی انسان سے متعلق ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، تو اس صورت میں توبہ کے لیے ایک 4تھی شرط بھی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جس کسی کے حق میں جرم کیا ہو اس سے معاف کرائے، اور اگر کسی کا مال لیا ہو ناجائز ناحق تو اس مال کو واپس کر دے، اگر کسی پر کوئی ناجائز تہمت لگائی ہو تو اس سے معافی مانگ لے، اگر کسی کی غیبت کی ہو تو اس صورت میں بھی جس کی گئی ہو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اس آخری شکل میں کہ جب کسی پر کوئی تہمت لگائی ہو یا کسی کی غیبت کی ہو تو اس میں عموماً معافی مانگنے سے معاملہ بگڑنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کو نہیں پتا کہ ہم نے اس کے حق میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے، اگر اس سے جا کر اسے بتا کر اسے معافی مانگی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جان کر معاف کرنے کی بجائے اور زیادہ ناراض ہو جائے اور تعلقات بگڑ جائیں۔ اگر اس قسم کا کوئی خطرہ ہو تو اس صورت میں جس کے حق میں قصور کیا گیا ہو اس کے لیے دعائے استغفار کی جائے، اس کے حق میں خیر اور بھلائی کی جائے کسی بھی طرح سے، تاکہ ہمارے سے جو اس کے لیے کوتاہی ہو گئی وہ معاف ہو جائے۔ اور اگر کوئی تہمت وغیرہ لگائی ہے تو اس کی صفائی بھی لوگوں کے سامنے، یا خاص طور پر جن لوگوں کے سامنے تہمت وغیرہ لگائی گئی ہو جس شخص پر، اس کی صفائی بیان کی جائے اور اس کے لیے اچھے الفاظ ادا کیے جائیں، خواہ وہ انسان کے اپنے نفس کو اور دل کو کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں توبہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ توبہ کرو اللہ سے سب مل کر، اکٹھے ہو کر، سارے کے سارے، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایمان لے آئے، اس کا صرف ایمان لے آنا اس بات کے لیے کافی نہیں کہ وہ اگر کوئی غلطی اور لغزش اور گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو صرف اس کا ایمان اس کے لیے توبہ کا سبب بن جائے گا، یا توبہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں اسی لیے فرمایا گیا کہ سب کے سب توبہ کرو۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ توبہ تو گناہگاروں کے لیے ہے اور میں تو بہت نیک انسان ہوں، نہیں، سب کرو۔ دوسرا اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اکٹھے مل کر توبہ کرنا، توبہ استغفار کی دعا مانگنا، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں۔ عموماً لوگ اس بارے میں شک کرتے ہیں کہ جب ایک شخص دعا مانگتا ہے یا سب مل کر دعا مانگتے ہیں تو کیا یہ طریقہ مسنون بھی ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے سب مل کر توبہ کرو. یعنی ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ سب مل کر اکٹھے ہو کے توبہ کرو. اس کی کیا حکمت ہے کہ اس میں اگر ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور باقی سب آمین کہہ رہے ہیں تو معلوم نہیں کہ کس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے قبولیت بخش دے، اور یوں ایک کی آمین کی وجہ سے باقی سب کی بھی بخشش اور مغفرت ہو جائے. سورۃ ہود میں فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش مانگو، گناہوں کی استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ. سورۃ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو اور پکی توبہ کرو. نصوحا کا لفظ نصح سے نکلا ہے، نون صاد ح سے، جس کا مطلب ہے خالص. خالص شہد جو موم وغیرہ سے پاک ہو اس کے لیے بھی اصل الناصح کہا جاتا ہے. اسی طرح کپڑے کو جو پیوند وغیرہ لگاتے ہیں اس کو نصاحت الثوب کہتے ہیں کہ اگر کہیں سے کپڑا پھٹ جائے یا کوئی ٹکڑا اتر جائے تو دوبارہ اسی قسم کا ٹکڑا وہاں رکھ کے اسے رفو کر دیا جائے، اسے جوڑ دیا جائے. تو عربی زبان میں اس کے لیے بھی نصاحت الثوب استعمال ہوتا ہے. تو گناہ بھی دراصل انسان کے ایمان میں، اس کے آخرت کے بہترین انجام میں خلل کا باعث ہوتی ہے، نقصان کا باعث ہوتی ہے. لہذا اس گناہ سے توبہ کرنا، اس خطا سے توبہ کرنا اس چیز کو، اس ایمان کو یا انجام کو پھر ویسے کا ویسا کر دیتا ہے جیسے کہ وہ گناہ سے پہلے ہوتا ہے. اس باب میں کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں. پہلی حدیث بخاری کی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں. یہ اللہ کے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر چکے ہیں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اگر وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ استغفار جہاں پر انسان کی غلطیوں، خطاؤں، لغزشوں کو صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے درجات بھی بلند کرتا ہے. اگر انسان نے واقعی کوئی گناہ یا کوتاہی نہ کی ہو تو اس صورت میں انسان کا توبہ کرنا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. لیکن پہلی بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا اور اس سے کوئی خطا نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم جان بوجھ کر کوئی غلطی نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے بے شمار احسانات ہیں کہ ہم تو ان کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. تو کسی محسن کے احسانات کا شکر ادا نہ کرنا بھی تو نمک حرامی ہوتی ہے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے سب نعمتیں ہمیں ملی، اگر ہم اس کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو بذات خود یہ ایک گناہ ہے. اگر ہم اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کی ناپسند کے کسی بھی کام کا ارادہ اور نیت ہی کیوں نہیں کرتے، تو یہ بھی دراصل ایک طرح سے ناشکری ہے. تو کوئی بھی ایسا وقت اور کوئی بھی ایسا لمحہ کہ جس میں انسان اللہ کا شکریہ یاد کے بغیر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے کسی اور کام میں، تو یہ دراصل سبب ہوتا ہے انسان کے لیے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، وعن الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ، رواہ مسلم. حضرت اغر ابن یسار المزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو
اور بخشش چاہو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اب یہ روایت مسلم کی ہے. اب یہ دو روایات ساتھ ساتھ موجود ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے. ایک میں لکھا ہے 70 مرتبہ اور دوسری میں لکھا ہے 100 مرتبہ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات ہے کہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں. تو جب زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 70 مرتبہ نہیں، 70 سے زیادہ. تو جب 70 سے زیادہ تو کتنا، وہ مسلم کی روایت نے واضح کر دیا کہ 100 مرتبہ، یعنی کم از کم 70 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ. اور جب 70 سے زیادہ مرتبہ کہا تو جنرلی ایک بات کہی کہ اس سے زیادہ، کیونکہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ذکر، اپنے فکر میں مشغول ہوتے تھے، تو ایسے میں کچھ لوگ آ جاتے، کچھ وفد آتے، کسی اور کام میں آپ کو مصروف ہونا پڑتا. تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ ایسا شخص جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہو کہ وہ لوگوں کو سکھائے بھی، ان کی تربیت بھی کرے اور ان کی مشکلات اور مسائل کا حل بھی پیش کرے، تو اس کی اپنی ذات کے لیے اس کے پاس عموماً وقت کم ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ایک مرتبہ آپ نے 70 فرمایا اور دوسری مرتبہ 100 فرمایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ان میں سے ایک بات کوئی جھوٹی ہے اور ایک بات غلط ہے اور ایک ہی درست ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دو مختلف مواقع پر آپ نے اپنے دو مختلف طرز عمل کا اظہار کیا. اور اپنی مثال آپ نے اس لیے نہیں دی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں تو بہت ہی نیک انسان ہوں اور ہم بھی اگر کہیں توبہ استغفار کی توفیق ہو تو سارا وقت اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں جب بھی کوئی بات بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو میں ایسا کرتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ آپ کوئی ریاکاری کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ایسا کرنے کے اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نمونہ ہے اور اس بہترین نمونے کو فالو کرنا آپ کی امت کا فرض ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بھی اپنا کام صرف خفیتاً کرتے اور کسی کو نہ بتاتے تو اس سے امت استفادہ نہ کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں بہت سے ایسی چیزیں کہ جو عموماً پبلک کے سامنے رکھی نہیں جاتی یا کسی کو نہیں بتائی جاتی، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں بڑے واضح انداز میں ہمیں ملتی ہیں. اس کی بھی اصل حکمت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ظاہر اور باطن تمام تر کام جو ہیں وہ سب ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک بہترین طرز عمل کی نشاندہی کرتے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس خاص ذکر یا اپنے خاص اس وظیفے کا بتانا کہ میں اتنی مرتبہ فلاں کام کرتا ہوں، یہ دراصل ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ اگر وہ شخص کہ جو گناہوں سے پاک ہے وہ اتنی مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہر طرح سے گناہوں سے اٹے ہوئے ہیں. ہمارے لیے کتنا توبہ استغفار کرنا ضروری ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا جب انسان سوچتا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر پاتا، تو کوئی بھی ایسا دل رکھنے والا انسان خود بخود یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، کچھ کمی ہو رہی ہے. تو اس کوتاہی کا جتنا احساس ہوگا توبہ استغفار میں اتنا ہی دل لگے گا اور اتنا ہی انسان بہترین طریقے سے اور زیادہ سے زیادہ اس کی طرف رجوع کرے گا. پھر اگلی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو بندے کی اس توبہ سے اللہ تعالیٰ بے پناہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بندے کا توبہ کرنا بہت ہی خوش کرتا ہے. حدیث ہے وَأَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسْ بْنِ مَالِكٍ الْأَنصَارِيِّ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاتٍ متفق علیہ. متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ابو حمزہ جو حضرت انس بن مالک کی کنیت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں بڑھ کر خوش ہوتا ہے جسے اس کا اونٹ کسی صحرا میں پھینک دے اور وہ اپنا راستہ کھو دے، بھٹک جائے. مسلم کی روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ سوار جس کی سواری ماں کھانے پینے کے کسی چٹیل میدان میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ سواری کھڑی ہے، پس وہ سوار لگام پکڑ کے خوشی کی شدت میں یوں کہنے لگے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، اور یہ غلطی انتہائی مسرت کے عالم میں اس سے سرزد ہو۔ یعنی ایک انسان خوشی کے مارے اپنے حواس کھو بیٹھے، اور شاید یہاں بیٹھ کر تو ہمیں اس شخص کی خوشی کا اندازہ نہ ہو پا رہا ہو، لیکن کبھی سوچیں کہ آپ کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت پسند ہو یا آپ کی بہت ضرورت کی ہو اور کھو جائے، اور آپ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو جائیں، اور جب نہ ملے تو تھک ہار کے بیٹھ جائیں، اور اٹھے تو اچانک وہ سامنے نظر آ جائے، تو آپ سوچیں کہ آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ تو انسان کی خوشی گھر میں بیٹھے بٹھائے ہوتی ہے، لیکن اگر کسی ایسے جنگل اور صحرا میں ہے کہ جس جانور پر وہ سواری کرے گا اور جس پر اس کا کھانا پینا سب کچھ لدا ہے، وہ سب لے کے غائب ہو جائے کہیں، تو انسان کے لیے سوائے موت کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایسے میں اگر اسے وہ اونٹنی واپس مل جائے تو گویا اسے زندگی واپس مل گئی۔ انسان کے لیے اس کی زندگی سے بڑھ کر پیاری اور عزیز چیز کچھ نہیں۔ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی اسے واپس مل گئی ہے، تو ایسے میں خوشی کا جو عالم ہے اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک زندگی سے نا امید اور ہارے ہوئے انسان کو جب زندگی کی خبر مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو گناہوں کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے، اس سے توبہ کرے، اس کی طرف رجوع کر لے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کا منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ کس وقت میری طرف آتا ہے، دن کو آتا ہے یا رات کو آتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکلے۔ مراد یہ کہ آپ خود سوچیں، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ذرا اپنے ذہن میں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب تو اس وقت میری توبہ کا منتظر ہے، اور کیا میں رب سے منہ موڑ کر سو جاؤں؟ اور جب دن نکلے تو اس وقت پھر سوچے انسان کہ میرا رب تو مجھے اپنی طرف بلاتا ہے، کیا میں اس سے منہ موڑ جاؤں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ انسان کو ہر دن ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کرم اور لطف اور رحمت ہماری طرف جب متوجہ ہوتی ہے صبح کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اسے یوں خالی نہیں جانے دینا چاہیے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہی مواقع قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت کا باعث ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے جب انسان رو چیخ پکار کے اس وقت کہے کہ اللہ معاف کر دے اور اس جہنم میں نہ پھینک، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بتائے کہ دیکھو میں نے تو تمہیں بتایا تھا دنیا میں کہ اگر رات کو غلطی ہو جائے تو صبح معاف کر دوں گا اگر مانگو گے تو، اور اگر دن کو ہو جائے تو رات کو معاف کر دوں گا، ان مواقع کو تم نے ضائع کیوں کیا، ان کو کس آسرے اور کس بھروسے پہ چھوڑے رکھا؟ لہذا ان مواقع سے فائدہ اٹھانا ہم سب کا فرض ہے۔ اگلی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا رہے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہے گا جو اس کی طرف توبہ کرے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہونا اس وقت ہوگا جب قیامت بالکل قریب ہوگی، اور قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج جہاں غروب ہوگا وہیں سے طلوع ہوگا، اور اس وقت لوگ سمجھیں گے کہ اب دنیا کا نقشہ بدلنے لگا ہے اور کوئی بڑا حادثہ ہونے لگا ہے، تو جو لوگ آخرت کو نہ مانتے ہوں گے وہ بھی
آخرت کے اوپر یقین کر لیں گے، لیکن اس وقت کا یقین انسان کو کچھ فائدہ نہ دے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے پہلے اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اس وقت تک اس کی توبہ قبول کی جاتی رہے گی. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ خرخراہٹ شروع نہ ہو جائے، یعنی موت کے وقت تک، جان کنی کا عالم شروع نہ ہو جائے یا سکرات موت کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے، جب تک انسان کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے. اب یہاں دو چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ پڑھی، ایک تو یہ کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک، اور دوسرا ہے انسان کی موت کے وقت جو گلے سے وہ آواز نکلنے لگتی ہے، جب سانس کی ڈور ٹوٹنے لگتی ہے. تو ان دو اوقات تک مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص جس کی زندگی میں قیامت نہیں آتی تو اس کی توبہ کی مہلت اور مدت کیا ہے؟ موت کے حالات کا شروع ہونا، جان کنی کا وقت شروع ہونا. اور دوسرا وہ شخص کہ جو عام موت نہیں مرتا لیکن اس کی زندگی میں قیامت کی علامات اور نشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس شخص کو اس دن تک جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے توبہ کی مہلت دی جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یہ سوچتا رہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں اور ابھی مجھے بہت سے غلط کام کرنے کی مجبوری ہے اور پھر جب یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو میں توبہ کر لوں گا، یا یہ کہ جب مجھے حج پہ جانے کا موقع ملے گا یا کوئی اور خاص نیکی کرنے کا موقع ملے گا تو اس وقت توبہ ہو جائے گی. نہیں، اس انسان کو کچھ معلوم نہیں کہ موت کس عالم میں آتی ہے، کس حال میں آتی ہے، اور کیا ہماری اس جوانی کے بعد بڑھاپے کی وہ عمر ہمیں نصیب بھی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم پلان کرتے ہیں کہ وہ تو بس پھر اللہ کے لیے ہی ہوگی. اچھی زندگی دنیا کے لیے جو تھوڑے دن کی ہے، اور کمتر اور حقیر اور بیکار زندگی جس میں انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، وہ خدا کے لیے وقف. تو پھر سوچنا چاہیے کہ خدا سے بھی ہمیں کیسی جزا کی توقع ہے کہ اسے ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بہترین انعام اپنے ان بندوں کو دینا جو اپنی بہترین زندگی تیرے کام میں لگاتے ہیں، اور جو بچا کھچا ہو وہ ہمیں دینا، اس لیے کہ ہمارے پاس تو تیری عبادت کے لیے وہی زندگی کا بچا کھچا وقت ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس بچے کھچے وقت کا بھی کچھ اندازہ نہیں کہ وہ بھی اسے نصیب ہوتا ہے یا نہیں. اس لیے کہ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، مگر خاص طور پر ہمارے ہاں جس انداز سے موتیں ہو رہی ہیں کہ انسان بیٹھا ہے اور اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی، سویا ہے تو جاگنے کی توفیق نہیں ہوئی، بازار میں نکلا ہے تو گھر لوٹنے کی توفیق نہیں ہوئی. تو ایسی صورتحال میں جبکہ زندگی اتنی غیر بھروسہ اور ناقابل یقین چیز ہو چکی ہے، اس میں انسان کو توبہ کی طرف جتنا جلد ہو سکے رجوع کر لینا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور طویل حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم بھی کچھ اسی طرح ہے کہ توبہ کا دروازہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا، اور سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے کے وقت تک وہ دروازہ کھلا رہے گا، وہ بند نہیں ہوگا. حضرت زر بن حبیش سے روایت ہے کہ میں صفوان بن اسال کے پاس آیا اور میں نے چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کے متعلق دریافت کیا. انہوں نے کہا، اے زر، تم کو کون سی حاجت مجھ تک لائی ہے؟ کیوں آئے ہو میرے پاس؟ میں نے کہا، تلاش علم. انہوں نے کہا، اس طالب علم کے لیے جو علم کی طلب میں نکلے فرشتے اپنے دونوں بازو پھیلا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ مسئلہ بتاتے ہیں اور جواب بتاتے ہیں. پہلی بات اس حدیث میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک مسئلے کو پوچھنے کی خاطر ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دوسری جگہ سفر کر کے پہنچتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سوال کرنے والا ایک سوال صرف کرتا ہے. ہم عموماً یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ایک سوال یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن صحابہ کرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت اہم تھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو.
اور یہ تو پھر انسان کی عبادات سے متعلق ہے. ہم ایسی باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن عمل کرنے والے چھوٹا نہیں سمجھا کرتے. یہاں ہمیں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام مفتی نہیں ہوا کرتے تھے کہ کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے اور بس. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھنے والے کو مزید انکریج کرتے ہیں، اسے اور شوق دلاتے ہیں. اس سے پوچھتے ہیں کہ تم آئے کیوں ہو، کیسے آنا ہوا؟ تو بتاتے ہیں کہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو بجائے اس کے کہ چھوٹتے ہی مسئلے کا جواب دے دیتے، پہلے اسے یہ بتاتے ہیں کہ جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے، اور یہ علم ضروری نہیں کہ بہت بڑی بڑی کتابوں کا ہو، ایک سوال یہ بھی علم کا حاصل کرنا ہے، علم کا پوچھنا ہے. تو جو شخص اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اپنے دونوں بازو، اور ایک جگہ پر آتا ہے اپنے پر جو ہیں وہ اس شخص کے لیے پھیلا دیتے ہیں، محبت سے، شوق سے، اس شخص کے احترام میں، اس کی قدردانی کرتے ہوئے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے علم کے حصول کے لیے کتنے انعامات اور کتنی انکریجمنٹ رکھی ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو اتری وہ بھی یہی تھی، اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ اسی اندازے سے اور اسی کثرت کے ساتھ جاہل ہے، دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی. کیونکہ وہ تمام علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہو، خواہ وہ دنیا کا ہو خواہ وہ دین کا، اسلام ان دونوں کو علم کہتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں وہ خانوں میں بانٹ دیا گیا نا، یہ دنیا کا علم ہے اور یہ تو صرف برائے دنیا ہے، اور یہ آخرت کا علم ہے. لہذا آخرت کا علم یا دین کا علم سیکھنے پر تو ثواب ہے، لیکن جو دنیا کا علم حاصل کرے گا اس کو کوئی ثواب نہیں. اور اس کی وجہ سے ہم کوئی محنت بھی اس کام میں نہیں کرتے اور دل نہیں لگاتے، اور سمجھتے کہ شاید یہ بیکار کی چٹی ہے جو ہم پہ پڑ گئی ہے. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو بھیجنے سے پہلے کون سا علم دیا؟ پیدا کرنے کے بعد کائنات کا علم، اپنے ذکر کا، اپنے نام کا، عبادات کا، ہدایت کا علم نہیں دیا. ہدایت کا علم کب ملا؟ جب دنیا میں بھیجا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس علم کی بنیاد پر انسان فرشتوں سے جیت گیا، علم کائنات کی بنیاد پر. لیکن اسے وہیں پر احساس دلایا گیا کہ فرشتوں سے جیتنا آسان ہے، شیطان سے جیتنا مشکل، اور شیطان سے جیتنے کے لیے علم ہدایت حاصل کرنا ضروری ہے. اور انسان کو پوری طرح اس علم کا محتاج اور اس کی ضرورت کا احساس دلا کر دنیا میں بھیجا گیا. اور پھر فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی تابعداری کرے گا اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. لہٰذا اب ہمارا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے. اور فرشتوں کو تو سجدہ کروا دیا گیا، وہ تو ہمارے آگے مسخر کر دیے گئے. شیطان نے انکار کیا اور وہ ہمارا سب سے بڑا مخالف، ہر وقت ہمارے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، کسی وقت پیچھا نہیں چھوڑتا، نہ سوتے نہ جاگتے، نہ عبادت کے عالم میں اور نہ دنیا کے کسی کام میں. اور اس سے جیتنا ہی دراصل پھر انسانیت کی جیت ہے. اگر وہ اپنے دشمن سے، کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے، تو صرف یہ عقل اس سے نہیں جتوا سکتی انسان کو، اس عقل کے ساتھ علم ہدایت ضروری ہے. لہٰذا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے علم انسان کے لیے ضروری قرار دیے، اور ان دونوں علوم میں اگر انسان محنت کرتا ہے، کوشش اور جد و جہد کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں عبادت کے درجے میں ہے، خواہ وہ علم جو دنیا میں کسی کے فائدے کا ہو اور خواہ وہ جو کسی کی آخرت کے فائدے کے لیے ہو. اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو شخص علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اپنے دونوں بازو پھیلا دیتے ہیں، یعنی اس کے آگے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور شیطان اس موقع پر انسان کے پیچھے ہو لیتا ہے. ہو سکتا ہے نکلے کوئی علم حاصل کرنے کی غرض سے اور راستے میں کوئی اور دلکش چیز دیکھ کے وہیں پر الجھ کر رہ جائے اور وہاں جانا ہی بھول جائے، کیونکہ شیطان تو اس وقت اور بھی زیادہ حملہ آور ہوتا ہے کہ نہیں ابھی سو جاؤ، ابھی رہنے دو، ابھی چھوڑو، اگلی مرتبہ پھر صحیح، کبھی ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بہت سیکھنا ہے، سیکھ لیں گے، اتنی کیا جلدی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طرح کی باتیں جب ہمیں پہنچاتے ہیں تو وہ ایکچولی ہمیں پرووک کرنا ہوتا ہے کہ نکلو تم. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں بہت سی کتابیں اور ہم وہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ جان سکتے ہیں. حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف پڑھنے سے انسان نہیں سیکھتا، جب تک کہ کسی اور سے سیکھ کر یا پوچھ کر
اپنے آپ کو پوری طرح اس پر مطمئن نہ کر لے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ انسان اگر رفع حاجت کے بعد چمڑے کے موزے اگر اس نے پہن رکھے ہیں اور رفع حاجت کرتا ہے تو اس کے بعد کیا مسح کیا جا سکتا ہے انسان وضو کرے تو؟ اس کے بارے میں میرے دل میں کھٹک ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ کہا ہاں. وہ جواب دیتے ہیں جب ہم سفر کی حالت میں ہوتے تھے تو ہم کو حکم دیتے تھے کہ 3 دن اور 3 راتیں چمڑے کے موزے رفع حاجت اور سونے کے بعد اتارنے کی ضرورت نہیں، ان پر صرف مسح کر لینا کافی ہے، سوائے جنابت کی صورت میں کہ اس وقت انہیں اتارنا چاہیے، کیونکہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے اور جب غسل انسان کرے تو غسل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام لباس کو یا جوتوں وغیرہ کو اتار نہ دے. عام حالات میں اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیتا ہے تو سفر کی حالت میں 3 دن اور 3 راتیں اتارنے کی ضرورت نہیں، اور اگر حضر میں ہے یعنی گھر میں ہے تو 1 دن اور 1 رات یعنی 24 آورز کے لیے اسے پہن سکتا ہے.